السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم سیکھیں گے رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ آج ہم یہ جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے اور کبھی 700 تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور ایک نیکی کا عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن روزہ سب نیکیوں سے مستثنیٰ ہے۔ اس نیکی کا تعلق مخصوص طور پر میرے ساتھ ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ بندہ نے کھانے پینے کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا ہے، لہذا میں ہی اس کا اجر و صلہ عطا کروں گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس میں ان احادیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کا اجر 10 گنا دیتے ہیں، کسی کو 70 دیتے ہیں۔ ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکیاں لکھی جاتے ہیں۔ کسی کو اپنے نیتوں کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ 700 تک بھی پہنچ جاتا ہے، 10 گنا سے ہوتا ہے اور کبھی 700 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کیا اللہ تعالیٰ ہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو اس کا اجر ہمیں 10 روپے کا بھی ملے گا، 70 روپے کا بھی ملے گا، 700 روپے کا بھی اجر مل سکتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں یہ فرماتے ہیں، روزہ بندہ جب کھانا پینا کو ترک کر کے میرے لیے رہتا ہے، اس لیے میں اس کا اجر خود میں ہی دوں گا، یعنی بے شمار ان گنت نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے روزداروں کو۔ اپنی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ جب نیکی کر روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں ہم، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، کیونکہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ خود میں ہی دوں گا۔ اس میں نیکیوں کا اجر صرف 70 ہی نہیں 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور روزے داروں کو ان گنت نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی ذہن نشین کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم 1 روپیہ دیں گے تو اس کا اجر 700 دے سکتے، ان گنت نیکیاں بھی دے سکتے اللہ تعالیٰ۔ اس میں ہم کو یہ ہونا ہے کہ اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، ریاکاری بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کرنا ہے۔ روزہ رکھے تو دل میں نیت کرنا ہے کہ اللہ روزہ رکھ رہی ہوں میں صرف اور صرف تیرے ہی لیے۔ اس میں ریاکاری کا تھوڑا بھی شک و شبہ نہیں رہنا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طریقے سے اپنا مزاج نہیں بنانا چاہیے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ رہے صرف اللہ کے لیے۔ اسی طرح قرآن پڑھ رہے کہ اتنا جلدی بھی نہ پڑھے کہ جلدی 1 دن میں قرآن کمپلیٹ ہو جائیں، 2 دن میں قرآن کو کمپلیٹ کر دیا۔ اس طریقے سے ہم کو قرآن کو بھاگتے ہوئے اتنا اسپیڈ نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹہر کر خوبصورتی کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ معنی کو سمجھتے ہوئے قرآن کو اگر ترتیل کے ساتھ ہم
پڑھیں گے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نیکیاں دیں گے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم 5 قرآن کمپلیٹ کریں، 10 قرآن کمپلیٹ کریں، اس سے ریاکاری ہوں گیا اگر ہمارے اعمال میں تو وہ اعمال بیکار اور رائے گاہ چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم رمضان میں پورے کے پورے بے شمار نیکیاں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال میں تھوڑا بھی ریاکاری نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم اللہ کے تھوڑا بھی عمل کریں مگر اس میں تھوڑا بھی ریاکاری داخل نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، کامیاب بنائے، دونوں جہانوں میں صحت عافیت عطا فرمائے، دلوں کو سکون نصیب فرمائے، ہم کو ریاکاری سے بچا کر اللہ تعالیٰ مخلص خالص تقوی والے پرہیزگار اچھے بنائے۔ ہم رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی الحمدللہ رمضان آیا، رمضان کے 15 دن ایسے ہی چلے گئے، جتنے بھی باقی دن ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھے سے عبادت کرنے والے بنائے، اور رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم لوگوں کو اسی طریقے سے اچھے اخلاق والے نیک اعمال کرنے والے بنائے۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے چغلی غیبت سب کو چھوڑ کر نیک بن رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کے بعد بھی ہم لوگ اسی طریقے سے بننے والے بنائے۔ اس رمضان کا اس ایک مہینہ ہم لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک تربیت سکھاتا ہے کہ ہم باقی کے 11 مہینوں میں ایک مہینہ ہم ایک ٹریننگ کی طرح، ایک تربیت کی طرح یہ بتاتا ہے کہ ہم دوسرے باقی کے دنوں میں ہم کس طریقے سے اپنا زندگی کو گزارنا چاہیے، یہ بتاتا ہے، یہ سکھا کر جاتا ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم لوگ نیک اخلاق والے 5 وقت کی نماز کو پڑھنے والے اچھے اخلاق والے بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، اچھے اخلاق والے بنائے، دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔